نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یونس آیت نمبر 53 وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا زور نہیں رکھتے کہ اس کو ظہور میں آنے سے روک دو. ذکر ہے یہاں پر کفار کے سوال کا کہ وہ آتے تھے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ کے آپ خبر دے رہے ہیں کیا یہ واقعی حق ہے، سچ ہے؟ ہو کا اشارہ پیغام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی طرف، اور اس کا اشارہ قیامت کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کیا قیامت آئے گی، سچ کہہ رہے ہو، کیا واقعی وہ حق ہے، یا یہ کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو کیا یہ واقعی سچ ہے، کیا یہ واقعی حق ہے. اس میں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ سوال کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ صاف انکار نہیں کر رہے کہ ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، بلکہ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا اٹس اے لوڈیڈ کوسچن. صاف انکار نہیں کیا بلکہ شک کا سا انداز ہے. یہ انداز ہے کہ ہم سمجھنا واقعی چاہ رہے ہیں، بہت سنسیئرلی ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے، تم سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہو نا. یہ انداز ہوتا ہے اگلے کو شک میں ڈالنے والا کہ تم جیسا عقل مند انسان، تم جیسا ذہین انسان، کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ قیامت آئے گی؟ یہ اگلے کا کانفیڈنس، اگلے کا اعتماد ہلا دینے والا سوال ہے. ہو سکتا ہے یہ سوال جو ہے یہ کچھ لوگوں نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ بھی پوچھا ہو، سمجھنے کے لیے پوچھا ہو، یا بعض لوگوں نے اسکیپٹسزم کے ساتھ پوچھا ہو، غیر یقینی کیفیت کے ساتھ پوچھا ہو. تو ہمدردی کا سا بھی انداز ہو سکتا ہے کہ ہو، اور شک کا سا انداز وہ بھی پایا جاتا ہے. جہاں تک ہمدردی کا تعلق ہے، ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہمدردی کی، اور یہ حقیقت ہے اس کھلم کھلا مذاق کے مقابلے میں ہمدردی والا انداز انسان کی نفسیات پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ تو ہمارے سمپتھائزرز ہیں، یہ تو ہمارے ہمدرد ہیں، یہ کتنی ہم سے ہمدردی کر رہے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے اس طرح سے ہمدردی کی. اس نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے اگر تم پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم بہترین کاہنوں کو بلوا کر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں. یہ انداز انسان کے دل پر اثر ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے میرے ہمدرد ہیں نا، ان کو میرا کتنا خیال ہے. دیکھیے اپنے آپ پہ آپ رکھ کے سوچئے، ایک انداز ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کہے کہ تم کیا یہ چیزیں پڑھنے بیٹھ گئی ہو، کچھ اور کام کرنے کو نہیں ہے تمہارے پاس بہتر کام، یہ کیا تم نے قرآن کا کورس جوائن کر لیا ہے. جب کوئی کھلم کھلا مذاق اڑاتا ہے تو انسان کے اپنے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ ابھرتی ہے اور ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذاق کیوں اڑایا، اور انسان اپنے اس کام کے اوپر بعض دفعہ انا یا ضد کی وجہ سے بھی جم جاتا ہے. اچھا ایک انداز کیا ہوتا ہے، کوئی آ کر کہے دیکھو تمہاری آنکھوں کے نیچے سرکلز بن گئے ہیں، کیسے کالے دائرے بن گئے آنکھوں کے نیچے، اتنی تھکن آ گئی ہے تمہاری شکل کے اوپر، تمہارا تو رنگ وہ نہیں رہا، تھکی تھکی لگتی ہو ہر وقت، طبیعت خراب ہے، بیمار ہو گئی ہو، ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تم کو. اب خود انسان اپنی نظر میں مظلوم بن جائے، فوراً جا کے آئینہ ہم دیکھیں کوئی فریشنس نہیں رہی، ہاں کہیں گے دیکھا اتنا لمبا فہم دیتے ہیں نا، جاگ جاگ کے میرا یہ حال ہو گیا، ساری میری تو فریشنس ختم ہو گئی. یہ انداز، تو جو ہمدردی والا انداز ہوتا ہے یہ انسان کو زیادہ اپنے عمل سے ہٹانے میں کامیاب اور مؤثر ہوتا ہے. حالانکہ کھلم کھلا مذاق بھی انسان کو ہلا دیتا ہے، لیکن اس میں بعض دفعہ ضد میں بھی انسان سٹینڈ لے لیتا ہے.
ہمدردی والی چیز کے اندر تو وہ اندر سے پورا ہل جاتا ہے. تو یہ بڑا گہرا ہے سوال. احق ہو، کیا یہ واقعی حق ہے؟ سچ مچ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حق ہے؟ جواب دیا گیا پورے اعتماد سے، قل کہہ دیجئے، ای، ہاں. یہ ای جو لفظ ہے یہ نعم کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ای قسم سے پہلے آتا ہے. فرق یہ ہے، نعم تو کسی بھی سوال کے جواب میں آتا ہے، جی ہاں، یس. ای کا مطلب بھی ہوتا ہے جی ہاں، لیکن یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے. ای، ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے. کیا فرق ہے یہ بات کہنے میں کہ بھائی یہ حق ہے، اور قسم کھا کر وہ بات کہنے میں؟ تو بات الفاظ کی نہیں ہے، سٹریس تو ہے، لیکن بات ہے ساری بولنے والے کے لہجے کے یقین کی. آپ کس انداز میں اعتراض کرنے والے کو جواب دے رہی ہیں؟ صرف الفاظ اہم نہیں ہوتے، آپ کا لہجہ، آواز کا تاثر، آپ کی باڈی لینگویج، ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے. ایک انداز ہے کہنے کا کہ ہاں ہے، کمزور سا انداز، اور آپ کی باڈی لینگویج پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود نہیں کرنا چاہ رہے، امی نے زبردستی بھیجا ہے. ایک یہ انداز، کیا کریں، آئی واز فورس ٹو کم ہیئر. ایک یہ انداز ہے، تب بھی تو کہا نا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. ایک انداز پورے اعتماد سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یقین کے ساتھ کہنا کہ ہاں یہ حق ہے. کوائٹ کانفیڈنس ہم جس کو کہتے ہیں. ایک ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہاں کوئی فجٹ کر رہے ہیں کسی چیز سے، کوئی دوپٹے سے کھیلا کچھ، اس کو دیکھے ہاں کرنا تو ہے، امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہوتا ہے انداز بات کرنے کا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے، شرمندہ سے نظر آ رہے ہیں، کہنے کو ہاں کہہ رہے ہیں، پورا جسم پکار کے کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں کرنا، ماننا نہیں. اگلے کی فتح ہو گئی، وکٹوریس ہو گیا سامنے والا، ہلا دیا اس نے آپ کو. الفاظ تو وہی ہیں، آپ نے ہاں کہا ہے، ہاں، لیکن پوری آپ کی بیک جو ہے نا اسٹریٹ ہے. آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کہتی ہیں ہاں جو کر رہی ہوں بالکل درست کر رہی ہوں. یہ جو آپ کا انداز ہے یہ اس کو ہلا دے گا، اس کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ وہ کیسا سپرفیشل، کیسا سطحی اعتراض کر رہا ہے. ایک ہیرا آپ نے پہنا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کیا یہ ہیرا ہے؟ آپ کہتی ہیں ہاں ہوگا، ہے. یہ کیا انداز ہوا؟ کہیں گے ہاں ضرور آرٹیفیشل پہنا ہے، شکل سے لگ رہا تھا ان کی. ایک کوئی آپ سے آ کر پوچھتا ہے کیا یہ ہیرا ہے؟ آپ کہتی ہیں ہاں. آپ کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی، آپ کو اس کے شک پر حیرت ہوئی کہ کیا اس کو پہچان نہیں ہے، کیا یہ نہیں پہچان رہا کہ یہ ہیرا ہے؟ اگلا شرمندہ ہو جائے گا کہ مجھے پہچان نہیں کسی اچھی چیز کی. تو انداز یہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنے والوں کا، بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دیں. ان کو یقین ہو کہ ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے، ہم نے غلط چوائس نہیں کی، بالکل درست کیا. ہاں یہ ہے اس کے اندر، یہ رسول کے لہجے کا اعتماد محسوس کیجئے. اپنے حق پر ہونے کا یقین یہ دوسروں کو بھی حق پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور جو حق کے اوپر خود شرمندہ ہوتے ہیں وہ خود ہی شرمندہ ہیں، وہ خود ہی ڈبل مائنڈڈ ہیں، وہ خود ہی امبیرسڈ ہیں، وہ خود ہی شرمندہ ہیں. وہ کیا دوسرے کو شرمندگی سے نکالیں گے؟ وہ کیا دوسروں کو اعتماد دیں گے؟ تو قرآن پڑھنے والے کی باڈی لینگویج، لہجے کا تاثر، جو امپریشن وہ دوسروں کو دے رہا ہے نا. دیکھیں ایک کیا ہے ایکسپریشن، ایک ہم نے ایکسپریس کیا اپنے آپ کو بول کر، اور ایک ہے امپریشن. امپریشن بول کر نہیں ڈالا جاتا. امپریشن تو کیا ہے؟ یہ ایک تاثر ہے جو دے دیا جاتا ہے دوسرے کو. تو اپنا تاثر آپ خود محسوس کیا کریں، جج کیا کریں کہ میں جب قرآن کی بات کرتی ہوں یا قرآن پر عمل کرنے کی بات کرتی ہوں تو امپریشن کیا جا رہا ہے، وائبس کیا جا رہی ہیں دوسرے کو، انڈر کرنٹس کیا فیل کر رہا ہے وہ. آپ جتنے اعتماد سے بات کریں گی آپ فتح یاب ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ جیت گئیں. کوائٹ ٹون کے اندر، کوائٹ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے کہہ دی بات. یہ اعتماد محسوس کریں اس ایک اتنے سے لفظ کے اندر. 2 حرف ہیں اس میں، صرف الف اور یا. ای و ربی،
قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے. جو اس کو نہیں پہچان رہا تو پرابلم اس کا ہے، لا علم وہ ہے، محروم وہ ہے. اور جو پہچان گیا عقل مند تو وہ ہے، سب کچھ اس نے پا لیا. اور وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو ہرانے والے نہیں ہو. تمہارا اسکیپٹسزم، تمہارا شک، تمہارا اس چیز کی ویلیو کو نہ سمجھنا، یہ تمہیں نقصان دے گا. کوئی اگر ہیرے پر شک کرتا ہے کہ یہ ہیرا ہے یا شیشہ یا ہیرا ہے یا زرکون، وہ ہیرے کی ویلیو تو نہیں کم کر رہا، وہ ہیرا پہننے والے کی ویلیو تو نہیں کم کر رہا. جو ہیرے کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ تو دراصل اپنی لا علمی، اپنی کم حیثیت کو نمایاں کر رہا ہے کہ میں ایسا کم حیثیت ہوں کہ میں نے کبھی ہیرا نہیں دیکھا، مجھ کو نہیں پتا ہیرے کیسے ہوتے ہیں. تو یہ انداز دوسروں کو دینا کہ تم اگر قرآن کی ویلیو ریئلائز نہیں کر رہے، دیٹس یور پرابلم، یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے. فائدہ پتہ چلے گا اس قرآن کا اس وقت جب وقت ہاتھ سے جا چکا ہوگا. جو آج ریئلائز نہیں کر رہے، آج احساس نہیں ہو رہا جن کو اس کی اہمیت کا، تو قیامت تو آ رہی ہے، اس دن ان کو احساس ہو جائے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا ان کو فائدہ نہ دے گا. فرمایا آیت 54، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. ذکر کر دیا گیا قیامت کا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا لو. غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اتنے خوش قسمت، اتنے لکی ہیں وہ لوگ جن کو کہ اپنے یوتھ میں قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی. بہت خوش قسمت. سارے سینسز شارپ ہیں، میموری شارپ ہے. 50 سال کی عمر میں جو 2 گھنٹے لگتے ہیں کچھ یاد کرنے میں، 20 سال کی عمر میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. حقیقت ہے، سینسز شارپ ہیں، چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، جسم کے اندر طاقت ہے، اپنے اندر اعتماد ہے. یوتھ کا کانفیڈنس یہ اور ہی چیز ہے. جوانی کا اعتماد اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے اعتماد میں کمی آتی جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سے رشتے ناتوں میں جڑتا چلا جاتا ہے، بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں. جو ینگ ہے وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یوتھ جب کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو پورے دھڑلے سے، پورے اعتماد کے ساتھ، سب کے سامنے بالکل نہیں شرماتے، اور جب وہ نیکی بھی کرتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، کسی کے سامنے نہیں شرماتے. اور ابھی تو ینگ ہیں، کتنے ہی لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. تو جوانی جیسا وقت کہاں آتا ہے دوبارہ؟ ہم نے سمجھا کہ قرآن تو بوڑھوں کے پڑھنے کی چیز ہے، اس سے بڑی غلطی ہم نہیں کر سکتے، اس سے بڑا مسکنسیپشن نہیں ہو سکتا کوئی اور. قرآن تو یوتھ میں پڑھنے کی چیز ہے، جلد از جلد، جتنی جلدی مل جائے. ہر خوبصورت چیز کا آپ دیکھیں، جو جوانی میں خوبصورت زیور پہننے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں ہے. جو جوانی میں خوبصورت رنگ پہننے کا مزہ ہے بڑھاپے میں ہے. کاٹن کا جوڑا بھی سلتا ہے ینگ لڑکیوں کا تو ان کی خوشی آپ دیکھیں. اور ہماری عمر کو آتے آتے کوئی آپ کو پیور سلک بھی دے دے تو ہم کہتے ہیں ہاں پڑا پہن لیں گے، کوئی موقع آ جائے گا. امنگ نہیں رہتی نا، اتنی پہننے کی، اتنی کھانے کی، اتنے زیور کی امنگ نہیں رہتی. اب ینگ لوگوں کو دیکھیں، ان کی امنگیں آپ دیکھیں تو ان کی امنگوں کو دیکھ کر اپنے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو. تو یوتھ کا جو انتھوزیازم ہے وہ تو کنٹیجس ہوتا ہے، دوسروں کو بھی لگتا ہے جا کر. کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ جوش میں آ کر اور اپنے رب کی رحمت کے قریب آ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے،
اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے. اللہ کا شکر ادا کرو اگر اللہ نے تم کو غنی کیا ہے. اگر تمہارے گھر میں کوئی ہے جو کھانا پکا دے، کوئی ہے جو گاڑی چلا دے، کوئی ہے جو کپڑے دھو کر استری کر دے اور باتھ روم دھو دے، اتنے خوش قسمت ہو تم، اتنے خوش قسمت ہو تم. تو تم لگاؤ اپنا وقت اللہ کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگاؤ. تو غنیمت جانو خوشحالی کو اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. ٹو بی فری، فارغ ہونا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. عام طور پہ خواتین کہتی ہیں اچھا شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، اس کے بعد پڑھیں گے. لیکن نہیں، شادی اور بچے والیاں جس طرح پڑھتی ہیں کوئی ان کے دل سے پوچھے کتنی ان کو مصروفیت ہوتی ہے، تب بھی وقت نکالتی ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے، بہت فارغ ہیں، زیادہ آرام سے وہ نیکیاں کر سکتے ہیں، دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے اپنے اسپیئر ٹائم کو غنیمت جانو، اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے. اور موت کا تو پتہ نہیں کب آ کر دبوچ لے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت آ گئی یا قیامت آ گئی، وہ تو ادھا و امر، وہ تو بہت مشکل ہے، بہت کڑوی ہے. پھر کہاں نیکیاں کرو گے، پھر کدھر موقع ہوگا. تو قیامت کا ذکر فرما دیا. کتنا سخت وقت ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا انسانوں پر. سب انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور انتظار آپ دیکھیں ہم سے تو انتظار ہوتا نہیں. اگر ریڈ لائٹ پر ہم کو رکنا پڑ جائے تو آپ ذرا امپیشنس دیکھیں. ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے تیار ہوتے ہیں کہ کب وہ گرین ہو اور کب چل پڑے. تو یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انتظار، یہ کوئی 60 سیکنڈز کا، یہ کوئی 70 سیکنڈز کا انتظار نہیں ہوگا، یہ تو 50,000 دن کا انتظار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تم کیسے بچ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو بچنے کے لیے اس دن سے کہ جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا طویل، اتنا لمبا دن. سب انتظار کر رہے ہیں. چلے ایک تو انتظار ہے کہ چلیں آپ صرف بیٹھے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. ایک انتظار ہوتا ہے سسپینس کے ساتھ، جیسے نتیجے کا انتظار. ابھی سوچ کے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. کلاس میں رپورٹ بکس وہ لا کے ڈیسک پہ رکھی جاتی تھیں، اور جو بچوں کا حال ہوتا تھا، ابھی بھی وہ کیفیت آتی ہے تو آپ کو فیلنگ آتی ہے نا، پیلپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ دن سسپینس کے ساتھ انتظار کرنے والا دن ہوگا قیامت کا. اور یہ کوئی معمولی نتیجہ تو نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کیا ہوا، کلاس ریپیٹ کر لیں گے. یہ تو جو فیل ہو گیا وہ تو گیا آگ میں، وہ تو گیا طرح طرح کے عذابوں کے اندر. اس کو تو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، شراب حمیم، کھولتا ہوا پانی، یشوی الوجوہ، جو اس کے چہرے جلا دے گا. تو یہ معمولی نتیجہ تو نہیں نکل رہا، معمولی ہار جیت تو نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کی مصیبت ہے یا ہمیشہ کی راحت. تو اعمال نامے کا انتظار سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں. مسلم میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جیسے گھوڑے کو رین ڈال کے رکھا جاتا ہے نا، ایسے اس کی رینز ہوں گی، یعنی کہ وہ بے قابو ہو رہی ہوگی، آگے آگے دوڑ رہی ہوگی جہنم، اور فرشتے اس کو رینز کے ساتھ پکڑ پکڑ کے رکھیں گے. 70,000 فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوں گے. قرآن میں آتا ہے نا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم ظاہر کر دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ آتا ہے سورہ فجر میں، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم. تو آپ سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا. اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ رسول بھی گھبرا کر اللہ کے عرش سے لپٹ جائیں گے کہ کہیں انہی کو نہ کھا جائے. ایک اتنا سا کوئی موذی جانور، کوئی کتا ہی منہ کھول کے ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے خوفناک مخلوق جہنم. سب جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، تمام جن، تمام فرشتے، تمام انسان، سارے جنگلی جانور، چرند پرند، سب کا ہجوم ہوگا.
اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی پناہ نہیں۔ سورج کی شدت، سورج کی گرمی، اس کی حرارت، اس سے پسینہ کیسے آ رہا ہوگا، پاس پاس جمع ہوں گے، رش لگا ہوگا، ٹھسے ہوئے ہوں گے ساتھ ساتھ ایک جگہ۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ہر انسان کے پاس بس اتنی جگہ ہوگی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اتنے قریب ہوں گے۔ اور اگر آپ کو اس کیفیت کا اندازہ لگانا ہے تو اگر آپ میں سے جو لوگ حج پر گئے ہیں اور آپ کبھی رمی کے رش میں پھنسے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ کیسا رش ہوتا ہے، کہ لوگ کیسے قریب قریب ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے پاؤں نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ ہم لوگ جب رمی کرنے گئے تھے تو وہاں اسی طرح ہم ایک جو ہوتا ہے نا رش، اور اس میں دھکم پیل جو ہوتی ہے، بس اس میں ہم اتفاق سے پھنس گئے۔ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم نرم چیز محسوس ہو رہی تھی، اور مجھ کو نہیں پتا تھا کہ میں کسی انسان پہ کھڑی ہوں یا میں کسی اور چیز پہ۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے پاؤں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے پاؤں کا جوتا کب نکلا مجھ کو نہیں پتا، بعد میں پتا چلا وہ چپلوں کا اور جوتوں کا ڈھیر تھا میں جس کے اوپر کھڑی تھی۔ ربر کے چپل ہوتے ہیں نا، سافٹ سافٹ، لیکن آپ دیکھ نہیں پا رہے، یہ حال ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ہے قیامت کا نقشہ۔ حدیث میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن نیکڈ ہوں گے، براہنا ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا دوسرے دیکھتے نہ ہوں گے؟ کیا ہم بغیر لباس کے اٹھیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا عائشہ کسی کو فرصت نہ ہوگی، کسی کو اتنی مہلت نہ ہوگی کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھ لے۔ ہر ایک اس قدر اپنی کیفیت کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوگا، پاؤں پر پاؤں پڑ رہے ہوں گے۔ پھر اب اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، دل دھک دھک کرتے ہوں گے کہ اب میرا نام آیا، اب میرا نام آیا۔ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، گناہوں کا خوف، ایک ایک چیز یاد آ رہی ہوگی، اور آپ فیل کر سکتی ہیں، کیا ہوگا آپ نے، فیل رزلٹ نکلنے والا ہوتا ہے، ایک ایک چیز یاد آتی ہے۔ اس پیپر میں یہ مسٹیک کی تھی، وہاں یہ لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھا تھا۔ ایک ایک گناہ یاد آ رہا ہوگا، پشیمانی، شرمندگی، پچھتاوا کہ کاش نہیں کیا ہوتا۔ آتا ہے نا قرآن میں کہ مجرم جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے، اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے پچھتاوے سے کہ ہاؤ کوڈ وی بی سو اسٹوپڈ، ہاؤ کوڈ وی بی سو فولش، کیسے ہم نے اتنی حماقت کی، کیسے ہم نے اس دنیا کے لیے اتنے گناہ کیے اور اپنا اتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا، کیوں نہ ہم نے کام کر لیا، کیوں نہ عمل کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ بعض لوگوں کے منہ تک وہ لگام دے رہا ہوگا۔ آپ جب بہت دہشت میں ہوتے ہیں یا سسپینس میں ہوتے ہیں تو پسینہ آتا ہے نا، سویٹ گلینڈز کھل جاتے ہیں انسان کی باڈی کے ایک دم۔ تو جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، پسینہ ان کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا، یہاں تک آ رہا ہوگا، اور اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینہ آئے گا۔ بعض کے کانوں تک پہنچے گا اور بعض کے ٹخنوں تک، اینکلز تک ہی ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج زمین سے قریب تر ہوگا، لوگوں کو پسینہ آئے گا، جس قدر برائی میں درجہ بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو ایڑیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، اور بعض کو رانوں تک یعنی تھائز تک پسینے نے کور کر لیا ہوگا۔ تو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی میں لوگ ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ بس حساب کتاب کسی طرح شروع ہو جائے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی صرف ویٹنگ ہے، اور وہ انتظار کا عذاب خود اتنا ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، چاہے ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن ہمیں نتیجہ تو بتا دیا جائے کہ ہمارا انجام کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب تو کیا ان کا حال ہوگا۔ ابھی تو ٹھٹے بازی میں لگے ہیں، ابھی تو اسکیپٹسزم ہی ختم نہیں ہوتا کسی طرح سے ان کا، ابھی تو ان کی مصروفیات، ان کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ کر لیں، پہلے MBA ہو جائے، پہلے یہ ہو جائے، پھر دیکھیں گے، پہلے شادی ہو جائے، پھر دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت سوچیں گے کاش کہ کر لیا ہوتا، پہلے کر لیا ہوتا۔ اللہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت 55-56 الا آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو سب کچھ اللہ کا ہے، ہر خیر کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ سے برکت مانگو اپنے وقت میں،
تم اللہ سے توفیق مانگو، اللہ دے گا. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو علم نہیں. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. واقعی اکثر لوگ غافل ہیں. کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہیں، لیکن کیا تقاضا ہے اس آخرت کو ماننے کے لیے؟ عمل کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اگر اس کو مانتے ہیں تو ان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس عمل کے تقاضے سے غافل ہیں. جیسے کسی بچے کو یہ تو پتا ہو کہ ایگزامز ہوں گے اور یہ نہ پتا ہو کہ پیپر کیسے آتا ہے، کیسی کتاب بند کر کے پیپر کرنا ہوتا ہے، میرے کریئر پر، میرے فیوچر پر اس ایگزام کا کیا اثر پڑے گا، اسے پتہ ہی نہیں. تو اس کے لیے خالی ماننا یا نہ ماننا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. تو اسی طرح یہ دنیا ہے، آخرت آنی ہے، دنیا میں عمل کرنے کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے لوٹ کے. تو ہر کام میں پھر اہمیت اور ترجیح، پرائیورٹی اللہ کی پسند اور ناپسند کو انسان دے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کتنی دفعہ ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہو کہ پتہ نہیں جنت اور دوزخ ہے بھی یا نہیں. اسکیپٹسزم آتا ہے، اچھوں کے دل میں آ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک اندیکھی جنت کے بدلے دنیا کا مزہ کرکرا کر رہے ہیں؟ اگر کبھی یہ خیال آئے اس طرح کا تو بس یہ آیات پڑھ لیا کریں کہ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کے رہے گا. لوگوں کے شک شبے سے کوئی تبدیلی نہیں آ جائے گی اس کے حق ہونے میں. اب جو واقعی قیامت کو مانتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. فرمایا آیت 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب ہے، آل مین کائنڈ. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. 4 صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. قرآن کے 4 فائدے، 4 بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں. 2 صفات، 2 کوالٹیز تو اس میں ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے فائدے مند ہیں، الناس کے لیے فائدے مند ہیں. چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، یا وہ کچھ بھی نہ ہو، ایتھسٹ ہو. وہ ایک اللہ کو مانے، کئی خداؤں کو مانے، ایک کو بھی نہ مانے، آخرت کو مانے یا نہ مانے، رسولوں کو مانے یا نہ مانے. آل ہیومن بینگز، سب کے لیے اس کتاب کے اندر 2 فائدے تو ہیں، 2 بینیفٹس، اور وہ ہیں موعظہ، نصیحت، اور شفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا. تو ہیومینٹی ایز اے ہول کے لیے اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا علاج بھی ہے، نفسیاتی امراض کا علاج بھی ہے. مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. کوئی شخص نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ مانے، کوئی بات نہیں. صرف یہ سمجھ لے کہ کسی حکیم ہستی کا، کسی سیج کا کلام ہے. چلو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، تم یہی سمجھ لو کہ اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسانوں کے اقوال پر عمل کیا جاتا ہے، ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کنفیوشس ہے، یا کانٹ ہے، یا ایرسٹاٹل ہے، تو ان کے اصولوں کو بھی تو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی بھی تو بات مانی جاتی ہے، اور وہ چیزیں فائدہ ہی دیتی ہیں، اخلاقی تعلیمات جو انہوں نے سکھائیں. تو قرآن کی اخلاقی تعلیمات کو تم مان لو، ٹھیک ہے، تم مت مانو کہ اللہ کا کلام ہے، تم چلو جو تم سمجھتے ہو تم سمجھو.
لیکن اس کو تم آزما کے تو دیکھو، پھر تم دیکھو مورالٹی کیسی آتی ہے، تمہاری کیسی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب ایمان لائے بغیر بھی نفع دیتی ہے۔